السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اسلامی بہن بھائیوں، آپ سب کو رمضان المبارک۔ آج 11واں رمضان ہے، سیکنڈ عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا ہم آپ کو آج طریقہ بتائیں گے۔ اس میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ بھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نیت کریں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح ہی۔ آفٹر ثنا، بیفور الحمد للہ رب العالمین، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 15 ٹائم 15 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الحمد للہ رب العالمین پڑھنا ہے، سورۃ الفاتح، پھر ایک سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 10 ٹائم یہ پڑھنا ہے، 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 ٹائم پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 ٹائم 10 بار آپ نے پھر ریپیٹ کرنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے آفٹر رکوع جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے 10 ٹائم 10 بار قیام میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار پڑھنے کے بعد آپ سجدہ میں چلے جائیں۔ ان سجدہ میں آپ پڑھیں گے دوبارہ 10 ٹائم سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 ٹائم پڑھیں گے 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آفٹر سجدہ وائل سٹنگ، جب آپ بیٹھیں گے واپس تو آپ پڑھیں گے دوبارہ سجدے میں جانے سے پہلے 10 بار 10 ٹائمز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سیکنڈ سجدہ میں چلے جائیں گے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد ان سیکنڈ سجدہ اگین 10 ٹائم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یہ آپ جب اس کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا 75 ٹائمز۔ فرسٹ رکعت میں آپ پڑھ جائیں گے 75 ٹائمز، اور ریپیٹ کریں آپ اس کو 4 رکعت میں اسی طرح۔ ایٹ دا اینڈ آپ نے اس کو 4 رکعت میں 75 ٹائم ایک رکعت میں، اور 4 رکعت میں ہو جائے گا 300 ٹائمز، 300 بار۔ یہ ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ کہ کس طرح ہم صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا طریقہ، اور اب ہم آپ سے بیان کرتے ہیں صلاۃ و تسبیح کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے اور پچھلے بھی، پرانے اور نئے بھی۔ اور وہ گناہ بھی جو آپ سے بھولے میں یا دانستہ اور بنا جانے اور جان بوجھ کے ہو گئے، صغیرہ و کبیرہ، ڈھکے چھپے اور اعلانیہ ہونے والے بھی،
اور وہ عمل ہے صلاۃ و تسبیح۔ اے میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکیں تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ پھر بھی یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم لائف میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ و تسبیح یا نماز تسبیح، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو اگر آپ کوشش کریں روز پڑھیں، اگر روز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ویکلی 1 ٹائم پڑھ لیں، اور اگر آپ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں منتھ میں 1 ٹائم پڑھ لیں، اور اگر آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سال میں 1 بار پڑھ لیں، اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ زندگی میں 1 بار مسٹ ہی پڑھیں۔ بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ اگر آپ لوگ پورا سال نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کریں۔ یہ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اتنی لمبی نماز نہیں ہے، 20 سے 30 منٹ ٹوٹل لگتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر آپ انگلیوں پہ گنتی کریں 300 ٹائم تو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ تو اس کا اجر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا رکھا ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ عمل چھوٹا ہی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر کتنا رکھا ہوا ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں، اپنے عزیز اور اقارب سے بھی کہیں وہ بھی اس نماز کو پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ ابھی چونکہ رمضان المبارک ہے تو اس میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں۔ راتوں کو آپ جاگتے ہیں، ہم لوگ ٹی وی دیکھنے کے لیے کتنا جاگتے ہیں، فالتو کے کاموں کے لیے جاگتے ہیں، تو اگر ہم آدھا گھنٹہ اپنے اللہ کی عبادت میں اس نماز میں لگا دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں اجر کتنا رکھا ہوا ہے۔ اور یہ پھر سنت کس کی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میری سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کریں، خاص طور پہ، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر چیز کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے۔ باقی دنوں میں بھی مست اہتمام کریں، باقی دنوں میں بھی اللہ وہی ہے، وہی رحمان ہے، وہی اللہ ہے، باقی دنوں میں بھی گناہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص اس لیے کیونکہ اس ٹائم پہ ہر چیز کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ باقی دنوں میں بھی عبادات کو ہمیشہ جاری رکھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ہر جمعے کو اگر آپ روز نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہر جمعے کو یہ نماز پڑھ لیا کریں۔ دن میں ٹائم ملے آپ کو، رات کو ملے، عشاء کے بعد ملے، ظہر کے بعد ملے، مغرب کے بعد ملے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جن نماز کے ساتھ نوافل کی اجازت ہے ان نماز کا جب بھی آپ کو ٹائم ملے، یا پھر اگر رات کو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو اس وقت 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی، نفل صلاۃ و تسبیح کی نیت کریں اور کھڑے ہو جائیں اللہ کے حضور، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ بھی مانگیں۔ ہم سب کے لیے بھی دعا کریں کہ پتہ نہیں کس کی دعا سے کون بخشا جائے، کون کسی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ قائم رکھے، ایمان پہ قائم رکھے، اور مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب فرمائے، اور قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کو جواب میں ثابت قدم رکھے، اور ہمارا ساتھ نہ چھوڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔